ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے مومنوں کے اوپر ایک وقت مقررہ پر۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ بے ٹائم نماز نہ پڑھو، زور کے ٹائم عصر یا عصر کے ٹائم جو ہے نا زور، یا مغرب کے ٹائم عشاء یا عشاء کے ٹائم مغرب، ایسا کام نہ کرو۔ یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے۔ لہذا جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنا، اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور آخری بات جو ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم ہوگی، وہ غور سے سنو۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی نماز بے ٹائم نہیں پڑھی، جمع بین الصلاتین نہیں کیا۔ ہاں، صرف دو موقعوں پر یہ کام پیش آیا ہے، مزدلفہ، عرفات۔ عرفات میں ظہر عصر، اور مزدلفہ میں مغرب عشاء، عشاء کے ٹائم، وہاں ظہر عصر ظہر کے ٹائم۔ اب آپ سمجھے آیت نے کیا بتایا، صحیح حدیث نے کیا بتایا، لہذا جمع بین الصلاتین منع ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتی باب من الکبائر، جس نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا بغیر عذر کے، تو اس نے کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعقبات میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے معنن۔ اب ایسی روایت تو موجود ہیں، یہ بحث ختم ہو گئی۔ دوسری بات، ایسی روایت تو موجود ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، تو بہت ساری روایتیں ہیں۔ جمع بین الصلاتین جو بعض لوگ کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جس طرح اکٹھا کیا اس طرح اکٹھا کرو۔ کس طرح؟ وہ حدیث ہے نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ عجل العشاء واخر المغرب، اخر المغرب وعجل العشاء، اخر الظہر وعجل العصر۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھ لی، ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھ لیا، اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا۔ اب دونوں نمازیں جمع تو ہو گئی، لیکن ظہر اپنے ٹائم میں آخری، عصر اپنے ٹائم میں شروع میں، تو ٹائم خراب نہیں ہوا، تو آیت اور حدیث بخاری کے بالکل مطابق ہو گئی۔ اسی طرح مغرب کو آخر وقت میں لے، عشاء کو اول وقت میں، تو ہر نماز اپنے ٹائم پر ہو گئی، لیکن ایک آخری وقت میں، ایک شروع وقت میں۔ اب جمع بین الصلاتین نہیں کرنا چاہیے، اس کے یہ دلائل ہیں۔ اب بہت بڑے بڑے بزرگ فرماتے جمع بین الصلاتین ہے، یہ بات اہم سننے والی ہے، تو ہے، ٹھیک ہے۔ جو بزرگ فرماتے ہیں، جن کو ان پر اعتماد ہے تو وہ کرے، یہ مزیدار بات ہے۔ ابن تیمیہ، ابن القیم، شیخ اللہ محدث دہلوی اور بہت بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں، یہ جو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، یا مسائل کا اختلاف یا فروعی اختلاف، دونوں طرف ریفرنسز صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دلائل موجود ہیں، لہٰذا ان پر نہ لڑو، دونوں طرف دلائل ہیں، توجہ چاہیے۔ لہٰذا لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، مناظرے مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ کیوں؟ فروعی اختلافات ہیں۔ لیکن نئی سوچ آئی ہے غلط کہ جی جمع بین الصلاتین کرو، باقی نماز احناف کے مطابق، 8 تراویح پڑھو، باقی نماز احناف کے مطابق، خون سے وضو کرو گرمی میں، اور سردی میں وضو نہ کرو، امام شافعی کا قول ہے۔ یہ بعض لوگوں میں یہ چیز آ چکی ہے، علماء کی حد تک بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ جواب، اللہ کے بندو، تلفیق بالاجماع باطل ہے، تلفیق بالاجماع باطل ہے، بالاجماع۔ کچھ یہاں سے لیا، کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ یہاں سے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ جو مسئلہ جہاں سے لیا، جہاں ضرورت پیش آئی، وہاں پر جو ہے نا آپ کیا کریں گے، ان کے تمام اصول، فروع، جزیات، تمام مسائل کو لیں گے۔ جس طرح جس عورت کے خاوند کا وہ گم ہو جائے تو اس کا شرعی فیصلہ اگر احناف پر کرو گے تو وہ کام صحیح نہیں بنتا ہے، عورت تو بوڑھی ہو جائے گی،
تو اس کی عزت کا مسئلہ ہے، خرچے کا مسئلہ ہے، تو امام مالک کے قول کو لیا گیا ہے، تو اس کے تمام اصول اور فروع کو لیا گیا ہے۔ تلفیق باطل ہے، کچھ ادھر سے لو کچھ ادھر سے لو، یہ بات غلط ہے۔ کبھی اس پر عمل کرو کبھی اس پر عمل کرو، یہ نہیں ہے۔ اجماع سے مت نکلو، تلفیق مت کرو، لیکن یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع، ترمذی۔ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، ائمہ حرمین ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، احناف کل ذلک واسع، دونوں کی گنجائش ہے۔ وبہ یقول بعض اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، تو جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں نا، دلائل موجود ہے، بزرگ ہیں ہمارے۔ وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ چلو الٹا کرو، روایت تو الفاظ تو وہی، ریمارکس امام ترمذی کی یہی ہے، میں اس کو الٹا کرتا ہوں۔ اکثر صحابہ رفع دین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ مناظرے کیوں کرتے ہو؟ بحث کیوں کرتے ہو؟ جب اکابر نے کہہ دیا دونوں ٹھیک، بات ختم ہو گئی۔ تو عالم کی سب سے بڑی، ناراض نہ ہونا جملہ ذرا سخت بول رہا ہوں گپ شپ میں، بڑی مستی مولوی کی ہوتی ہے، ہماری ہوتی مستی، بس یہی ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے بندے، جب اختلافی موضوع پر بولو تو آخر میں یہ کہو، چھوٹا سا یہ کہو، تو امت اختلاف سے بچ جائے گی، امت میں اتفاق آ جائے گا۔ امت لڑائی وہ تو نہیں سمجھتی امت، تو پھر لڑیں گے آپس میں۔ بھئی میں نے جو تقریر کی کہ جمعے سے پہلے اتنے نفل ہیں اور جمعے کے بعد اتنے نفل ہیں یا سنت ہیں، تو ہمارا موقف الگ ہے، ان کا موقف الگ ہے، تو کہ دونوں ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ عالم اتنی سی بات کرے، لڑائیاں ختم، لیکن اس نے بات نہیں کرنی ہے، ہاں اس نے لڑانا ہی ہے، امت کو لڑانا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب ابن القیم نے تیمیہ، شیخ اللہ محمد دہلوی، انور شاہ کشمیری نے کہہ دیا ہے یا اسلاف نے کہہ دیا، تو بس کرو، اس پر لڑائی نہیں کرو، عقیدے پر بات کرو، اور لیکن حکمت کے ساتھ، سنت پر بات کرو حکمت کے ساتھ، توحید و سنت پر بولو، شرک و بدعت کے خلاف بولو، طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آدمی بات بھی لے لے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔